السلام علیکم۔ اگر آپ قرآن پاک تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ چینل سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو قرآن پاک ہم لفظ با لفظ اسی ویڈیو کی طرح سکھا دیں گے، آپ کو کسی آن لائن قرآن اکیڈمی کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ آج ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 46 سے 50 کی تلاوت سیکھیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اگر آپ ہماری روزانہ ویڈیو دیکھتے رہیں گے تو آپ کو قرآن پاک اچھے انداز میں پڑھنے کا موقع ضرور ملے گا۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ یاد رہے ہم روزانہ 5 آیات آپ کو تلاوت سکھا رہے ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 46 سے 50 تک پڑھیں گے۔ وَمَا تَأْتِيهِمْ، ہاں میم زیر ہم کی وجہ سے ہم نے غنہ نہیں کیا، بلکہ میم ساکن کے بعد جب دوسری میم آتی ہے تو یہ ادغام شفوی بنتا ہے۔ یہاں پر قاعدہ ہم یہاں پر میم مشدد کی وجہ سے غنہ آنے کی آواز دیں گے۔ غنہ کی 2 اقسام ہوتی ہیں، نمبر 1 غنہ آنی اور نمبر 2 غنہ زمانی۔ غنہ آنی وہ ہوتا ہے جو جیسے میم مشدد اور نون مشدد میں آواز ناک میں لے جا کر ادا ہوتی ہے، اسے غنہ آنی کہتے ہیں۔ اور ایک غنہ وہ ہوتا ہے جیسا کہ آپ یہاں پر اس وقت دیکھ رہے ہیں، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ گیا، تو یہاں پر یہ غنہ کی آواز ہوتی ہے، یہ غنہ زمانی ہوتا ہے، یعنی اس میں آواز ناک میں لے جا کر ادا نہیں ہوتی بلکہ ناک سے آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہم نے جو غنہ کرنا ہے وہ غنہ آنی ہوگا۔ آئیے اب دوبارہ سے اسے پڑھتے ہیں۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ من، یہاں پر ہم نے نون ساکن کے بعد حمزہ حروف ہلکی سے پایا ہے، تو اظہار کا قاعدہ کرتے ہوئے ہم نے اس کو غنہ نہیں کرنا، من نہیں کریں گے بلکہ من آیات، من آیاتی، من آیاتی ربهم، ربهم الا کانوا، کاف الف زبر کا، الف مدہ ہے، واو نون واو پیش نو، یہاں پر واو مدہ ہوتا ہے، دونوں ہی کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی الف مدہ ہوتا ہے اور یہاں نون ساکن کے بعد ہا حروف ہلکی سے ہے، اظہار کا قاعدہ ہوگا، گناہ نہیں کریں گے، اور یہاں پر الف مدہ کرتے ہوئے لمبا کرنا ہے۔ الا کانوا عنها معرضین، نون پر جو زبر ہے وقف کی وجہ سے ہم نے اسے جزم سے بدل دینا ہے، تو یہاں پر ہم نے یا مدہ کے بعد سکون عارضی پایا، تو مد عارض کرتے ہوئے ہم کم از کم 2 الف کھینچ کر پڑھیں گے، معرضین۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا زال الف زبدہ الف مدہ ہے، یہاں پر لمبا کریں گے، قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، اخفاء کا قاعدہ کرتے ہوئے ہم نے غنہ زمانی کرنا ہے، أَنفِقُوا مِمَّا، میم مشدد میں ہم نے غنہ بھی کرنا ہے اور الف مدہ بھی کرتے ہوئے ہم یہاں پر تھوڑا لمبا کریں گے، مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، ہم نے ہا کی پیش کو بھی ساتھ میں پڑھا ہے۔ یہ اللام الف جو ہے یہاں پر ہم نے وقف نہیں کرنا ہوتا، یہ لام الف کا نشان اس جگہ آتا ہے جہاں پر پڑھنے والے کے وقف کرنے کا احتمال ہو، تو وہاں پر یہ لام الف کا نشان آ جاتا ہے کہ یہاں پر وقف نہیں کرنا بلکہ اسے آگے ملا کر پڑھنا ہے۔ تو آئیے اسے آگے کیسے ملا کر پڑھیں گے سمجھتے ہیں۔ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ،
قال الذين كفروا كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أنطعم من لو يشاء الله اطعمہ، یہاں پر ہم وقف کر دیں گے اطعمہ۔ اگر وقف نہیں کرنا تو یہاں پر یہ جو مد ہے یہ کھڑی حرکات کے بعد حمزہ آ گیا، کھڑی حرکات کے بعد یا حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو وہاں پر ہم مد منفصل کرتے ہوئے لمبا کرتے ہیں۔ ان انتم، یہاں پر ہم غنہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ غنہ زمانے کی آواز ہے۔ نون ساکن کے بعد جب بھی حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا کرتے ہوئے غنہ زمانی کرتے ہیں۔ انتم الا فی ضلال مبین۔ دو زیر کی تنوین کو بھی وقف میں ہم جزم سے بدل دیتے ہیں، دو زیر کی تنوین کو وقف میں جزم سے بدل دیتے ہیں، تو جیسے یہ یا ساکن ہے ایسے ہی نون بھی ساکن ہو جائے گا، اور یہ نون کا ساکن ہونا یہ عارضی سکون کہلائے گا۔ حروف مدہ کے بعد جب بھی سکون عارضی ہو تو وہ مد عارض کہلاتی ہے۔ تو اسے ہم دوبارہ پوری لائن کو پڑھتے ہیں۔ ان انتم الا فی ضلال مبین وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا، یہ ذال کی زبر کو ہم نے لام سے ملانا ہے۔ یہ درمیان میں آپ جو دو الف خالی دیکھ رہے ہیں ان کو ہم سائلنٹ رکھیں گے، ذال لام زبر ذل کی آواز دیں گے۔ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتم صادقین، إن كنتم صادقین۔ وہی فارمولہ ہے، یہاں پر بھی یہ نون جزم سے بدل دیا جائے گا، زبر ہے یہ متحرک ہے، لیکن یہاں پر ہم وقف کرتے ہوئے زبر کو جزم سے بدل دیں گے تو نون بھی عارضی سکون میں آ گیا، اور یہ یہاں پر یا مدہ ہے۔ یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، یہاں پر ہم یا مدہ کرتے ہوئے آگے سکون عارضی کو دیکھتے ہیں تو پھر مد عارض کرتے ہوئے کم از کم دو الف کھینچ دیں گے۔ یہاں پر ہم نے صرف ایک الف ہی کھینچنا تھا، لیکن آگے سکون پا لیا گیا تو یہاں پر ہم مد عارض کر دیں گے۔ صادقین ما ينظرون الا، الف مدہ ہے، ایک الف لمبا کر کے پڑھیں گے۔ صیحۃ، تا واو دو زبر، تاؤں، واحدۃ تأخذہم، واحدۃ تأخذہم وهم يخصمون فلا يستطيعون، فلا الف مدہ کرتے ہوئے ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے، فلا يستطيعون۔ یہاں پر دیکھیے الف مدہ ہے، یہ یا مدہ ہے، یہ واو مدہ ہے، ان تینوں کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ توصیۃ ولا، تو یہاں پر واو ساکن سے پہلے
زبر ہے تو واو لین ہے، اسے لمبا نہیں کریں گے. یہاں پر واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے تو اسے لمبا کریں گے. یہ واو مدہ کہلاتا ہے. یہ واو لین ہے، لین کو نہیں کھینچا جاتا، واو مدہ کو کھینچا جاتا ہے. توصیۃ ولا الی اہلہم. یاد رہے یہاں پر کھڑی زبر کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر یہ مد منفصل کہلائے گی. اسے کم از کم 2 الف کھینچنا ہے اور زیادہ سے زیادہ ہم نے 3-4 الف تک اس کو کھینچ دینا ہے. اِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. آپ کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے کسی بھی لفظ کو پڑھنا مشکل ہو تو ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اور آپ کمنٹ میں بھی اس سورت کا نام، آیت کا نمبر لکھ دیں یا سورت کا نمبر لکھ دیں. انشاءاللہ عز و جل ہم وہ آیت پڑھنا بھی آپ کو سکھا دیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، لائک کیا کریں ویڈیو کو، یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر فرمائے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.